فقر نے میری نظروں کا تعاقب کیا مگر اس کو کچھ نظر نہ آیا کیونکہ اب وہاں کچھ نہیں تھا۔ اس نے مجھے دیکھا، خوف سے میرا رنگ زرد تھا۔ میں نے اس کے کان میں کہا، اوپر کوئی ہے۔ اس نے پھر اوپر دیکھا اور میرا ہاتھ زور سے پکڑ کر برآمدے کی طرف بھاگا۔ میں اس کی سپیڈ پکڑ نہ سکی اور گر گئی۔ فرش اینٹوں کا تھا اور میری کوہنی پر چوٹ لگی۔ ابوبکر نے مجھے اٹھایا اور جلدی سے آگے بڑھا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ لاک کیا اور مجھے دیکھا۔ میں بھاں بھاں کر کے رو نہیں سکی مگر آنکھ میں آنسو تھے۔ کچھ نہیں ہوتا، اس نے کہا۔ ہاں، اوپر کوئی ہے، کوئی عجیب سا آدمی۔ میں نے بھی دیکھا۔ میرے رکے ہوئے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ چھوٹی، رو تو نہیں، ڈرو نہیں، کچھ کرتے ہیں؟ کسی کو بتاتے ہیں کیا؟ میں نے پوچھا۔ اماں کو یا ابا کو؟ بالکل نہیں، اس نے جواب دیا۔ ابوبکر نے ڈیٹول سے میرے زخم کو صاف کیا اور بینڈیج لگا دی۔ وہ اندر ہے، بند ہے، کیا کریں؟ میں سوچنے لگی، خوفزدہ تھی بہت۔ شخص بہت عجیب و غریب سا تھا۔ مجھے تصور سے جھرجھری آئی۔ ابوبکر بہت پریشان تھا، سوچ میں گم تھا۔ مجھے اس کے بارے میں پوچھتے ہوئے مزید خوف آ رہا تھا۔ میں اپنے کسی بھی فیصلے کے لیے ابوبکر کی رائے کی محتاج تھی۔ اچانک شیشہ ٹوٹنے کی آواز آئی اور ساتھ ہی دھم کی زوردار آواز۔ ہم دونوں مین گیٹ کی طرف دوڑے۔ جلدی سے گیٹ سے باہر نکلے تو دیکھا سامنے ندیم بھائی کھڑے ہیں۔ شام ہو رہی تھی، تقریباً 5 بجے کا وقت تھا اور ہم دونوں ٹھٹک گئے۔ کیا ہوا بھائی؟ یہ ہوائیاں کیوں اڑی ہیں؟ ندیم بھائی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ ہم سے اچھی طرح واقف تھے۔ آپ کل یہیں تھے؟ ابوبکر نے اچانک پوچھا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں، ندیم بھائی نے برجستہ جواب دیا۔ ہوائیاں کیوں اڑی ہیں؟ کیا گل کھلا کے آئے ہو تم دونوں شیطان؟ کچھ نہیں ندیم بھائی، ہم تو بس گھر کا چکر لگانے آئے تھے۔ اماں نے کہا تھا۔ چھوٹی پچھلے صحن میں گر گئی تو رو رہی تھی۔ اچھا اچھا، وہ اندر جانے لگے۔ ندیم بھائی کتنے دن بعد آئے ہیں؟ ابوبکر نے پوچھا۔ ان کے ہاتھ میں ایک سفری بیگ تھا۔ ہم دوست 5 دن سے مری وغیرہ گئے تھے۔ کل تک بیگم واپس آ رہی ہے اس لیے ہم واپس آ گئے۔ وہ کہکا لگا کر بلا وجہ ہنسے۔ مجھے بیوقوف لگے۔ دل کیا کہ کہوں، اسٹور میں ایک عجیب و غریب بندہ لاک کر کے آئے ہیں ہم، جائیں جائیں اس سے خوشگپیاں کریں، مگر کہہ نہ سکی۔ ہم عجیب کشمکش میں تھے۔ میں نے ابوبکر کو دیکھا۔ ابوبکر نے آنکھوں سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ندیم بھائی اندر چلے گئے اور ہم ان کو دکھانے کے لیے بائک پر بیٹھ گئے۔ ندیم بھائی کو بتانا چاہیے تھا، گیلری کا ایک دروازہ ان کی سیڑھیوں میں بھی کھلتا ہے جو ان کے گھر جاتا ہے۔ میں نے ابوبکر کو کہا۔ وہ بندہ اندر سے دروازہ تو نہیں توڑ سکتا؟ ابوبکر نے جواب دیا۔ مگر وہ شیشے کی آواز؟ میں نے پوچھا۔ اور وہ دھم کی آواز؟ اگر کھڑکی کا شیشہ توڑ بھی دے تو باہر نہیں نکل سکے گا، ابوبکر نے جواب دیا۔ کیا لاجک ہے یہ؟ میں نے سوچا۔ اب ہم کیا کریں؟ دماغ خالی ہو رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اندھیرا ہونے والا تھا، مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ چلو گھر چلتے ہیں، وہاں کچھ سوچتے ہیں۔ اماں نے بہت دھلائی کرنی ہے، ابوبکر نے کہا۔ میں اس بات پہ بالکل راضی نہیں تھی، مگر متبادل پلان نہیں تھا اس وقت میرے پاس۔ ہراساں دماغ صرف بھاگنے کی ترغیب دیتا ہے اور وہی ہم کر رہے تھے۔ گھر آئے تو اماں کی طبیعت خراب تھی، سر درد تھی اور قے ہو رہی تھی۔ ہم اور پریشان ہو گئے، اماں کی خدمت میں لگ گئے۔ فارغ ہوتے ہی پلان بنایا۔ صبح نہ اسکول نہ کالج، سیدھا بنگلے پر۔ صبح صبح جائیں گے تو ندیم بھائی ابھی گھر ہی ہوں گے، دفتر کے لیے نہیں نکلے ہوں گے، اور پھر ان کو سب بتا دیں گے اور ان کی مدد سے کچھ پلان کریں گے۔ رات کو بہت دیر تک جاگتے رہے، بڑی مشکل سے کہیں جا کر آنکھ لگی۔ جلد ہی الارم بج گیا۔ سب سے پہلے اماں کو دیکھا، انہوں نے بتایا کچھ فرق نہیں پڑا، وہ ابا کے ساتھ ڈاکٹر پہ جا رہی تھیں۔ تم دونوں گھر پر رہو، اماں نے آرڈر جاری کر دیا۔ لو جی، ہم تو گئے، میں نے دل میں سوچا۔ ابا اماں کے نکلتے ہی ہم نے ندیم بھائی کو فون ملایا، مگر کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ 4-5 دفعہ ملایا، کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ مجھے بہت خوف آیا، کہیں ان کو کسی نے قتل تو نہیں کر دیا۔ توبہ توبہ، کیسی بھیانک باتیں سوچ رہی ہوں میں نے خود کو سمجھایا۔ ابھی 7 بجے ہیں، شاید وہ اٹھے نہ ہوں، ابوبکر نے تسلی دی۔ ہم نے آدھے گھنٹے بعد پھر کال ملائی، مگر کسی نے نہیں اٹھایا۔ اب تو ہم بہت خوفزدہ ہو گئے۔ یا اللہ، زیادہ ہی بڑی غلطی ہو گئی ہم سے۔ میں نے معافیا مانگنی شروع کر دی۔ اللہ جی، پلیز پلیز کچھ ایسا نہ ہو جائے۔ عجیب کرب میں وقت گزر رہا تھا۔ ابا اماں کو چھوڑ کر دفتر نکل گئے۔ اماں انجیکشن لگوا کر آئی تھیں، شاید اس میں نیند بھی تھی، آتے ہی سونے چلی گئی۔ ہم نے پلان کیا تھا
جیسے ہی اماں آئیں گی ہم کتاب بنگلے میں رہنے کا بہانہ کر کے نکل جائیں گے، مگر یہ تو سب الٹا ہوتا جا رہا ہے۔ اب اماں کو سوئے ہوئے چھوڑ کر جانے کا مطلب تھا اماں کے ہاتھوں کا درد۔ ہم نے پھر ندیم بھائی کو کال کیا، فون بجتا رہا، اچانک کسی نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو ہیلو ندیم بھائی، میں ابو بکر بات کر رہا ہوں۔ آگے سے آنے والی آوازیں عجیب سی تھیں۔ ابو بکر نے فون بند کر دیا۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ آگے سے کوئی اور تھا۔ ابو بکر نے روحانی آواز میں جواب دیا۔ کیا مطلب؟ میں نے تقریباً روتے ہوئے پوچھا۔ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، کچھ عجیب بھیانک سی آوازیں تھیں، اسی لیے تو میں نے فون بند کر دیا۔ کیا کریں اوف کیا کریں؟ ہم دونوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایسے میں ہمارے گھر کا دروازہ کوئی دھڑ دھڑ بجانے لگا۔ اپنے خوف میں گم ہمارا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔